فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. معزز حاضرین کرام، پردہ نشین خواتین اور عزیز طالبات، مدرسہ ضیاء القرآن میں حاضر ہو کر طلباء کا اور طالبات کا تعلیمی مظاہرہ دیکھ کر اور سن کر بڑی خوشی ہوئی. اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. واقعی جس مستعدی کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ اور جس لگن اور شوق کے ساتھ ہمارے محترم حافظ فخر الدین صاحب سراجی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. مجھے اس سے پہلے حافظ صاحب سے مدرسے کے تعلق سے کچھ تذکرہ سننے کا موقع ملا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد طلباء کی تعلیمی حالت اور اس کا مظاہرہ دیکھ کر غیر معمولی خوشی ہوئی. ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے اور طالبات جس ہمت اور جرأت کے ساتھ بیانات بھی کر رہے ہیں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں بھی پیش کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہر قسم کا خیر مقدر فرمائے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ پوری پوری حفاظت فرمائے. واقعتاً مولانا اسم بامسمہ ہے، فخر الدین ہے، دین کے لیے فخر ہے. ماشاءاللہ ہمارے اس علاقے میں آتما پور میں جو کام کر رہے ہیں، اتنے طلباء یہاں جمع ہیں اور غالباً 40-50 طالبات ہیں نا غالباً پورے 160 ماشاءاللہ 160 طالبات یہاں پڑھ رہی ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے میرے بھائی. آج کل مدارس میں بچوں کی اتنی قلت ہو گئی ہے کہ اب تو مدارس شروع ہو چکے ہیں، دینی مدارس. مدرسے کے ذمہ دار روزانہ دیہاتوں کا دورہ کر رہے ہیں بچوں کو لانے کے لیے. صبح میں جاتے ہیں، شام میں آتے ہیں اور بڑی کوششیں کرتے ہیں، لیکن بچے نہیں مل رہے ہیں. لیکن حافظ صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس آتما پور کے اس علاقے میں 160 طلباء و طالبات
یہاں زیور علم سے آراستہ ہو رہے ہیں، یہ واقعتاً بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ میں بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ صاحب کو اور حافظ صاحب کے والد صاحب کو اور ان کے معاونین کو۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کی کا ہر قسم سے ان کی مدد فرمائے اور ہر قسم کا خیر مقدر فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اس وقت دینی مدارس سے زیادہ مکاتب پر زور دینے کی بات ہو رہی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کفر و ارتداد کی لہریں اس وقت چل رہی ہیں، مسلمانوں کو ایمان سے محروم کرنے کی فکریں اور کوششیں کی جا رہی ہیں، اور خاص کر چھوٹے بچے اس کی زد میں آ رہے ہیں۔ جن اداروں میں، جن مدرسوں میں یہ طلبہ پڑھتے ہیں عصری تعلیم، وہاں کا ماحول کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں بچے کیا ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے مکاتب کا قیام عمل میں آئے، ہر جگہ ہر مسجد میں منظم انداز میں مکتب کی تعلیم ہو۔ ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب نے 1-2 سال سے یہاں جو نظام چلایا ہے مکتب کا، مدرسے کا، اور اس کے ذریعے سے جو دینی انقلاب آ رہا ہے، بچوں کے اندر جو اخلاقیات ہیں اور بچے زیور علم سے آراستہ ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب کی ہر طرح سے مدد فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اس وقت کوئی لمبی چوڑی بات آپ سے کرنا نہیں ہے، 2-4 باتیں اس وقت مجھے آپ حضرات سے کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں بھی دینی کام ہو رہے ہیں، جس حیثیت سے بھی ہو رہے ہیں، ہم پہلا کام یہ کریں کہ دعا کرتے رہیں، اے اللہ اس کو خوب پھلنے اور پھولنے کے مواقع فراہم فرمائے۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ اللہ نے مال دیا ہے، مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق بقدر ان اداروں کا تعاون فرمائیں، اپنے سے جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن تیسرا کام نہیں کرنا جو آج کل ہر جگہ ہو رہا ہے۔ بھائی ہر ایک میں خامی ہوتی ہے، خامیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن انسان خامیوں کو اچھالتا رہتا ہے، غلطیوں کو اچھالتا رہتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جب کسی میں کوئی خامی آپ دیکھیں، آپ کے اندر اگر اصلاح کا جذبہ ہے تو آپ جائیں اور اسے سمجھائیں کہ آپ کے اندر میں خامی دیکھ رہا ہوں، آپ اسے درست کر لیں۔ لیکن ہوتا ایسا ہے میرے بھائی، ان خامیوں کو اچھالا جاتا ہے، لوگوں میں ان باتوں کو افشا کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے مدارس کا، مکاتب کا ہم تعاون کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تیسرا کام بالکل ہرگز نہ کریں، تنقید کا مزاج بالکل نہ پیدا کریں، تنقید بالکل نہ کریں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس وقت مدارس کا جو نظام ہے، علماء کرام فرما رہے ہیں کہ ہر جگہ کیا مدارس اور مکاتب کا نظام مستحکم ہونا چاہیے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مکاتب کے سامنے سے گزرتے تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے وہ بچے ہیں جو آگے چل کر قوم کے رہنما بنیں گے۔ دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن یہی بچے آگے چل کر قوم کے رہنما بنیں گے۔ اور کن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اندر ہدایت اور ان کے اندر اصلاح اور ان کے اندر تبدیلی پیدا فرمانے والے ہیں، کوئی آدمی اس کو نہیں جانتا، کسی کو بھی آدمی معمولی نہ سمجھے۔ غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا اور میں اپنی ماں کے گود میں تھا تو میں یتیم ہو گیا، تو میری ماں نے مجھے ایک مکتب مجھے لے گئی اور وہاں دینی تعلیم سے مجھے آراستہ فرمائی اور میں قرآن کا حافظ ہوا۔ اس کے بعد مجھے جہاں مساجد میں دینی حلقے لگتے تھے، قرآن کے حلقے لگتے تھے، حدیث کے حلقے لگتے تھے، میری ماں مجھے وہاں لے جاتی۔ اس کے بعد میں وہاں پڑھا اور پڑھنے کے بعد اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ طلباء عزیز
جو بالکل چھوٹے سے ہیں اور اپنی معمولی اور ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو کچھ اپنی استطاعت کے مطابق جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جو احادیث سنا رہے ہیں، جو دعائیں آپ کو سنا رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، ہم ان کی قدر کریں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن من الخامس فتکن خاسرا۔ بڑی عجیب بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، اے لوگوں عالم بن کے زندگی گزارو، عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن کے زندگی گزارو، متعلم نہیں بن سکتے تو مستمع بن کے زندگی گزارو، دینی باتوں کو سننے کا مزاج اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ بھی تم سے نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ او محبہ، علماء دین سے محبت کرنے والے بن جاؤ، حفاظ کرام سے محبت کرنے والے بن جاؤ، مدارس چلانے والوں سے محبت کرنے والے تو بن جاؤ، کم از کم اتنا تو کرو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْخَامِسِ، پانچویں میں سے مت ہونا، اگر پانچویں میں سے ہو جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ۔ پانچواں کیا ہے؟ وہی جو تنقید کا جو مزاج چل رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، ایسی باتیں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر اصلاح کا جذبہ ہے تو جائیں اور ان کو سمجھائیں اور یہ کہیں کہ بھائی آپ کے اندر میں یہ خامی دیکھ رہا ہوں، آپ اس کو دور کر لیں۔ تو بہرحال یہ چند ابتدائی باتیں تھیں جو اس وقت مجھے آپ حضرات سے عرض کرنا تھا۔ دوسری بات مجھے آپ حضرات سے عرض کرنا ہے، یہاں خواتین بھی تشریف فرما ہیں، طالبات بھی ہیں۔ میرے بھائی، دنیا میں جتنے اہل اللہ گزرے ہیں اور جن کے بارے میں جن کا تذکرہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو لوگ بڑی عقیدت سے ان کا نام لیتے ہیں اور قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا، تو ان کے کارناموں کے پیچھے اور ان کے شہرت کے پیچھے ان کی ماں کی تربیت کا اثر ہے، ان کی ماں کا بڑا اثر ہے، بڑا کردار ہے۔ ان کی ماں نے بہت اچھی ان پر محنت فرمائی، جس کے نتیجے میں آج ان کا نام اتنا مشہور ہے۔ وہ اس دنیا سے گزر کے 100 سال ہو گئے، کسی کے 200 سال ہو گئے، کسی کے 300 سال ہو گئے، ہم بڑی عقیدت سے اور بڑی محبت سے ان کا نام لیتے ہیں۔ ماں کی تربیت اور ماں کی گود سے بہتر کوئی گود نہیں ہے۔ اسی بات سے فرمایا گیا ہے کہ ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ بچہ جو کچھ بنتا ہے ماں کے پاس بنتا ہے۔ ماں جس معیار کی ہوگی اور جس احوال کی ہوگی وہی اثرات بچوں کے اندر منتقل ہوں گے۔ ماں اگر نماز پڑھنے والی ہوگی، اللہ کو راضی کرنے والی ہوگی، صوم و صلات کی پابند ہوگی اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والی ہوگی، چھوٹا سا بچہ دیکھے گا کہ میری ماں فجر کے لیے اٹھتی ہے، وضو بناتی ہے اور مصلی بچھاتی ہے، نماز کا اہتمام کرتی ہے، وہ چھوٹا سا بچہ اٹھے گا، وہ بھی وضو بنائے گا اور اپنی ماں کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ تو میرے بھائی، یہ چھوٹے بچوں کو معمولی مت سمجھو، یہ چھوٹے بچے بڑے نقال ہوتے ہیں۔ وہ ماں کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں، میری ماں کس حالت میں ہے اور وہ کیا کام کر رہی ہے اور اس سے کون سے اعمال صادر ہو رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کو اور اپنی باپ کو دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں ماں سے بڑے بے تکلف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بات اگر سامنے بولنا بھی ہے تو باپ کے سامنے نہیں بولتے، ماں کے سامنے آ کے بولتے ہیں کہ مجھے یہ ضرورت ہے، میرا یہ کام ہے، آپ کیا ہے مجھے ابا سے کہہ دیجئے کہ مجھے اس چیز ضرورت ہے کہ وہ چیز لا کے مجھے دے دیں۔ تو بچے کیا ہے ماں سے فری ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ماں کی تربیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ بچے جو کچھ بنتے ہیں وہ ماں کی محنتوں کا اثر ہوتا ہے۔ ماں جس انداز سے بچوں کی تربیت کرے گی اور ان کے اندر اخلاق سازی کرے گی اور ان کے اندر اچھے اعمال ان کے اندر پیدا کرے گی، یہی ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ میں حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه او من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے عمل کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے کہ بچے جو والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، یہی چیزیں کیا ہے ان کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتی ہیں۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں اور اخلاقیات کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں،
ظاہر ہے ماں باپ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کریں گے اور اس کا ثواب پہنچائیں گے، تو یہ چیز ماں باپ کو پہنچتی ہے۔ تو میرے بھائی، بچوں کو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو۔ دینی تعلیم ایک مقصد ہے اور دنیاوی تعلیم ایک ضرورت ہے۔ دنیاوی تعلیم ایک ضرورت ہے، دینی تعلیم ایک مقصد ہے۔ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت دینی تعلیم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو جو پیدا فرمایا ہے وہ اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے میں نے پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو، جہاں جہاں بھی ایسے مکاتب چل رہے ہیں، جہاں جہاں بھی ایسے ادارے چل رہے ہیں، محبت کی نظروں سے دیکھو، قدر کی نگاہوں سے دیکھو، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے مقدس کلام کو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ ایسا کلام ہے جس کلام کو اٹھانے کی نہ پہاڑوں میں طاقت ہے، نہ زمین میں طاقت ہے، نہ آسمان میں طاقت ہے۔ ایسا کلام یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں حق تعالی جل شانہ نے بات ارشاد فرمائی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اس قرآن کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں پہ پیش کیا، ہر ایک نے اس کے لینے سے، اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھایا۔ کون سا انسان؟ وہ عظیم ہستی جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ فرماتے، منظور نہ فرماتے، تو نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ کائنات کی کوئی چیز دنیا میں موجود ہوتی۔ اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بنایا کہ قرآن مجید جیسا مقدس کلام، عظمتوں والا کلام، جس کلام کو اٹھانے کی نہ پہاڑوں میں طاقت ہے، نہ زمین میں طاقت ہے، نہ آسمان میں طاقت ہے، ایسا وزنی کلام اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما رہا ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے میرے بھائی۔ یہ دیکھو، مدارس میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں 30 پارے محفوظ ہو جا رہے ہیں، 30 پارے محفوظ۔ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں میرے بھائی۔ قدر کی نگاہ سے دیکھو، محبت کی نظر سے دیکھو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سرپرستوں سے بھی کچھ باتیں اس موقع سے عرض کرنا ہے۔ اگر ہمارے بچوں کی صحیح انداز سے ہم تربیت نہیں کریں گے اور ان کو اسلامی ماحول میں ان کی تربیت نہیں کریں گے، اگر خدا نخواستہ صدبار خدا نخواستہ اگر ہمارے بچوں سے کوئی گناہ ہو جائے گا تو اس کا وبال والدین پہ ہوگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح انداز سے تربیت نہیں کی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، ان کے رہائش کا انتظام کرتے ہیں اور اچھے سے اچھے فروٹ اور میوے بچوں کے لیے لاتے ہیں، اسی طرح ماں باپ پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے وہ بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے، اخلاقیات کی تعلیم بچوں کو دے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے اور ٹوٹے پھوٹے انداز میں کچھ بولنے لگ جائے تو اس کو 4-5 چیزیں سب سے پہلے سکھاؤ۔ سب سے پہلے یہ سکھاؤ کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھاؤ، اللہ کی وحدانیت کو بٹھاؤ اور اسے یہ سمجھاؤ کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا جو سارا نظام چل رہا ہے، یہ جو چلانے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ وہ تنہا ہیں، زبردست غلبے والے ہیں، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے اندر اللہ کی وحدانیت کی تعلیم کو مضبوط کریں اور یہ عقیدہ مضبوط کریں کہ بیٹا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے نفع کا دینا، نقصان کا دینا، عزت کا دینا، ذلت کا دینا، بیماری کا دینا، صحت کا دینا، لڑکوں کا دینا، لڑکیوں کا دینا، یہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب بچے کو یہ تعلیم اور یہ وحدانیت کی یہ تعلیم اور اس کا عقیدہ بچوں کے دل میں مضبوط کریں گے، میرے بھائی لاکھ کوششیں کر لیں
مخالفین، لاکھ حربے استعمال کرنے آج جو ایمان سے ہٹانے کی فکریں اور کوششیں کی جا رہی ہیں، خاص کر نوجوان بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، لیکن جب بچے دینی تعلیم سے آراستہ ہوں گے، مدرسوں سے ان کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، مکتبوں سے ان کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، وہ لاکھ کوشش کر لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اس واسطے سب سے پہلی ذمہ داری سرپرستوں پہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو وحدانیت کی تعلیم دے، اور دوسری تعلیم یہ ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بٹھائیں، ان کی محبت کو بٹھائیں، اور یہ کہیں کہ یہ ہمارے نبی آخر الزمان ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ فرماتے، منظور نہ فرماتے، تو نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ کائنات کی کوئی چیز دنیا میں موجود ہوتی۔ یہ چیز بچوں کے دل میں بٹھائیں، اور اسی طرح بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے، اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ چوتھی چیز یہ ہے بچوں کو وہ احادیث یاد دلائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ چھوٹی چھوٹی احادیث ابھی بچے پڑھ رہے تھے، سنا رہے تھے کہ چھوٹی چھوٹی احادیث بچوں کو یاد دلائیں، اور بچوں کو بااخلاق بنائیں، دیندار بنائیں، اللہ والا بنائیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک آدمی آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، میرا بیٹا ایسا ہے کہ میری کوئی بات نہیں مانتا، میری خدمت نہیں کرتا، جو بھی میں کہتا ہوں بدتمیزی سے پیش آتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، ذرا آپ اسے سمجھا دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ تم اپنے بیٹے کو بلا کے لاؤ۔ تو وہ آدمی گئے، جا کے اپنے بیٹے کو بلائے کہ امیر المؤمنین تمہیں بلا رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں۔ وہ بیٹا آ گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو تمہارے والد اس قسم کی شکایت کر رہے ہیں، تم کی کوئی بات نہیں مانتے، خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر بیٹے نے امیر المؤمنین سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا ہے غور سے سنیے۔ امیر المؤمنین، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ جس طرح بچوں پر ماں باپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اور ان کی تعظیم کرنا، اور ان کا ہر طریقے سے خیال رکھنا، یہ بچوں کے ذمہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ پر بھی بچوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تم نے بڑا عجیب سوال کیا ہے، بڑا اہم سوال کیا ہے۔ جس طرح بچوں پر ماں باپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح ماں باپ پر بھی بچوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ غور سے سنیے، ماں باپ پر بھی بچوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اس میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب باپ شادی کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے بیٹے کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کرے جو اللہ سے ڈرنے والی ہو اور نمازوں کا اہتمام کرنے والی ہو، اطاعت شعار ہو، فرما بردار ہو، صوم و صلات کی پابند ہو۔ ظاہر ہے جب باپ اپنے بیٹے کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کرے گا، ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی دیندار ہوں گے، وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ آج ہمارا معیار کیا ہو گیا ہے میرے بھائی؟ نکاح کے موقع پر ہم کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ دین کو ترجیح نہیں دیتے، مال کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور لڑکی کیسے بھی ہو، دیندار ہو نہ ہو، لیکن مال اس کے پاس ہوتا ہم اس کو معیار بناتے ہیں، اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو بگاڑ آ رہا ہے، بچوں کے اندر اخلاقیات نہیں ہے، بچے کیا ہے دینی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ کس کا قصور ہے؟ ماں باپ کا قصور ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باپ کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب باپ شادی کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے بچوں کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کرے جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، جو خوف و خشیت کی زندگی گزارنے والی ہو۔ ظاہر ہے ایسی ماں کا جب باپ انتخاب کرے گا، اس کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی دیندار ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسرا حق یہ ہے باپ پر کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، پیدا ہونے کے بعد بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے۔
नाम भी अच्छा होना। आजकल ऐसा मसला हो गया हाफिज साहब, किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाए या बच्ची पैदा हो जाए, फोन आ जाते हैं, मुल्क साहब ऐसा नाम बोलना कि महल्ले में, शहर में, गांव में किसका नाम भी वैसा नहीं रहना। कहां से लाना नए नए नाम, ऐसा नाम बोलना कहते महल्ले में, शहर में किसी का नाम भी वैसा नहीं रहना। एक अजीब बात मुझे इस वक्त याद आ रही है। हजरत मौलाना आकिल साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल हैदराबाद के बानी हैं, एक मरतबा उनके पास एक आदमी आया, मिठाई का डब्बा लेके आया और आके कहने लगा कि हजरत मुझे बेटा हुआ है। तो हजरत बोले कि माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक, ये मिठाई आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। हजरत ऐसा नाम बोलना कि महल्ले में, शहर में किसका नाम भी वैसा नहीं रहना। तो हजरत बोले अच्छा, मैं ऐसा नाम बोलता हूँ तुम्हारे को कि गांव में भी नहीं रहता, शहर में भी नहीं रहता, महल्ले में भी किसका नाम वैसा नहीं रहता। वो नाम यह है कि सब्बल रख लो, थोड़ा रख लो, किसका नाम भी वैसा नहीं रहता। अरे कहां से लाना भाई नए नए नामा। हदीस में फरमाया गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल अस्माइ इलल्लाह अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान, नामों में सबसे उम्दा और पसंदीदा नाम अल्लाह के नजदीक अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान है। सबसे उम्दा नाम, अब्दियत वाले नाम रखो, हजरत सहाबा वाले नाम रखो, हजरत सहाबियात वाले नाम रखो, ये अच्छे नाम है। आजकल जो नेट का जमाना शुरू हो गया है, गूगल पे लोग मार के देख रहे हैं और नए नामों की तलाश में जा रहे हैं और ऐसा नाम रख रहे हैं जिसका कोई माना नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं। ऐसे नाम बहुत से लोग रख रहे हैं। बहुत से, एक साहब के बारे में तो यहाँ सुना कि एक साहब अपने बच्चे का नाम कल्ब रखे। कल्ब किसको बोलते रहे मालूम है? माना बैठे हुए मुफ्ती साहब, कुत्ते को बोलते। नया नाम ना, कुत्ता। वो अरबी का वो निकाल के अगर कुत्ते बोल के बुलाए तो बर्दाश्त करता हो? करता नहीं, बर्दाश्त। नए नए नामों की तलाश में मत जाओ मेरे भाई, उलमा से पूछो, राब्ता रखो उलमा से, वो जो नाम दे वही नामों में से कोई एक नाम तजवीज करो। लेकिन नाम दिए जाते हैं, 10-10 नाम दिए जाते हैं, फिर फोन आता, मुल्क साहब नामा तो आप अच्छे दिए लेकिन हमारे वालिदा को नाम पसंद नहीं आ रहा। फिर उन्हें 2-3 नाम देने के बाद ये 2-3 नामा तो अच्छे हैं, मतलब मेरे को पसंद है, मेरे बेगम को पसंद है, सबको पसंद है, मगर उनके खाला को पसंद नहीं आ रहा। आखिर में वो बंदा वही नाम रखता है जो उसे पसंद होता है। मेरे भाई, तो मैं याद कर रहा था, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि बाप की जिम्मेदारियों में से दूसरी अहम जो जिम्मेदारी ये है कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसका नाम भी अच्छा रखना। और तीसरी जिम्मेदारी क्या है? बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता करना। दीनी तालीम से आरास्ता करना ये माँ बाप की जिम्मेदारियों में से एक अहम जिम्मेदारी है। अगर हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता नहीं करेंगे, खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे अगर चोरी करेंगे, खुदा ना खास्ता, सदबार खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे कोई जिना का काम करेंगे, इसका सारा वबाल वालिदैन पे हो, सारा वबाल। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत। अल्लाह क़यामत के दिन पूछेंगे, मैंने तुझे एक अमानत अता फरमाई थी, उस अमानत का तूने सही इस्तेमाल नहीं किया। ये बच्चे अमानत होते हैं, माँ बाप के पास ये अमानत है। अगर अमानत का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन पूछेंगे। मेरे भाई, दुनिया में कितने बाकमाल शख्सियत जो गुजरे हैं, अहलुल्लाह गुजरे हैं, उनके पीछे उनकी माँ, उनके बाप का और उनकी माँ की तरबियत का बहुत बड़ा असर और दखल है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरह हजरत मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, और बहुत से अकाबरीन हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन जब भी उनका नाम आता है तो हम बड़ी अकीदत से लेते हैं। इनके पीछे इनके वालिदैन की तरबियत का बहुत बड़ा दखल है।
اور خاص کر ماں کی تربیت کا بہت بڑا اثر. اور یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں اتنے بڑے نقال ہوتے ہیں باپ سے زیادہ ماں کو دیکھتے ہیں بچے, اور زمانے حمل ہی میں دیکھتے ہیں. ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, وہ ماں کے پیٹ میں رہ کے دیکھتا ہے کہ میری ماں کیسی ہے, نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. وہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہ کے دیکھتا ہے, اور ماں جس معیار کی ہوگی وہی اثرات بچوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں, وہی اثر. حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب سابق ناظم اعلیٰ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور نے اپنی کتاب میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے, بچے کیسے نقال ہوتے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کی شادی ہو گئی, ہونے کے بعد ان کے گھر میں ایک خوبصورت بچہ تولد ہوا, 2-3 سال کا ہو گیا. تو ہر باپ کو خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو بازار لے جا کے گھماؤ, ہر باپ چاہتا ہے. ایک دن والد صاحب اپنے بچے کو لے کے بازار جا رہے تھے, ہاتھ پکڑ کے مارکیٹ کے قریب پہنچے تو وہ چھوٹا سا بچہ باپ کا ہاتھ چھڑایا. سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی, اس کی ٹوکری میں بیر رکھے ہوئے تھے. وہ چھوٹا سا بچہ فوراً بھاگ کے وہ ٹوکری میں جو بیر رکھے ہوئے تھے اس میں سے 2-3 بیر لے لیا اور لے کے اپنے منہ میں ڈال دیا. عورت کو پوچھے بغیر لیا, اپنے منہ میں ڈال لیا. باپ کو بڑا غصہ آیا, ایک تو اس نے میرا ہاتھ چھڑایا, دوسرا اس کو پوچھے بغیر وہ بیر اپنے منہ میں ڈال لیا. مارنے کے ارادے سے ہاتھ اٹھایا, لیکن پھر سوچا اس کا قصور نہیں ہے, اس کی ماں کا قصور ہے, جا کے اس کی ماں سے پوچھیں گے. پہلے اپنے گھر گیا, جا کے پوچھا کہ محترمہ ذرا یہ بتاؤ تم زمانے حمل میں کبھی چوری کیے تھے کیا؟ وہ بیچاری بولنے لگی تم کیسی عجیب عجیب بات کرتے ہو, میں تمہارے ساتھ رہتی ہوں, زندگی گزارتی ہوں, میں کبھی زمانے حمل میں کوئی چوری نہیں کی. نہیں. شوہر محترم نے فرمایا نہیں کچھ ایسا ضرور ہوا ہے کہ میرا بچہ میرا ہاتھ چھوڑا کے ایک خاتون بیر بیچ رہی تھی اس کے پاس گیا اور اس کو پوچھے بغیر وہ بیر اپنے منہ میں ڈال لیا. تم کچھ نہ کچھ کیے ہیں زمانے حمل میں. وہ سوچنے کے بعد کہنے لگی ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حمل کا زمانہ تھا, کھٹی چیز کھانے کی خواہش ہو رہی تھی, گھر میں کوئی کھٹی چیز نہیں تھی, تو میرے گھر کے بازو میں بیر کا درخت تھا. وہ بیر کے درخت کی شاخیں میرے گھر میں آ رہی تھیں, تو ایک دم سے میں کیا کی کہ 1-2-3 بیر توڑ کے اپنے منہ میں ڈالی, مالک کی اجازت کے بغیر اپنے منہ میں ڈالی. اتنا سننا تھا. شوہر محترم نے فرمایا ہاں اسی کا تو یہ اثر ہے کہ میرا بچہ مارکیٹ جا رہا تھا, میرا ہاتھ چھڑایا اور کیا اس کو پوچھے بغیر وہ بیر لے لیا اپنے منہ میں ڈال لیا. اندازہ لگا اس واقعے سے میرے بھائی بچے کیسے نقال ہوتے ہیں. وہ ماں کو دیکھتے ہیں کہ ماں کس معیار کی ہے, کیسے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والی ہے, کیسے اعمال کا مظاہرہ کرنے والی ہے. بچے دیکھتے ہیں ماں کے پیٹ میں رہ کے کہ بچوں کو معمولی مت سمجھو. ماں جیسی ہوگی وہی اثرات بچوں کے اندر منتقل ہوگی. ظاہر ہے جو مائیں اللہ والی ہوتی ہیں, خدا ترس ہوتی ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے والی ہوتی ہیں, ذکر کا اہتمام کرنے والی ہوتی ہیں, وہی اثرات بچوں کے اندر بھی آتے ہیں. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, بڑے اللہ والے گزرے ہیں. جب یہ پیدا ہونے کے بعد ان کی والدہ محترمہ ان کو لے جا کے ایک مکتب میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے ارادے سے چھوڑی اور یہ فرمائیں کہ مول صاحب سے کہ دیکھو میرا بچہ ہے, اس کی آپ بسم اللہ کرا دو. استاد محترم بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو کی بسم اللہ کرانے کی غرض سے یہ فرمائے کہ بیٹا بسم اللہ پڑھو. تو حضرت بسم اللہ پڑھے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کر دیے. اس کے بعد الف لام میم شروع کر دیے. پہلا پارہ مکمل, دوسرا پارہ مکمل, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, یہاں تک کہ 15 پارے مکمل ہو گئے. استاد محترم حیرت میں پڑ گئے, تعجب میں پڑ گئے. ماں سے پوچھے ارے یہ بچہ تو 15 پارے سنا دیا.
اس وقت ان کی ماں نے فرمایا کہ جب یہ میرے پیٹ میں آیا میں اسی وقت سے 15 پارے کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا میں اہتمام کرتی تھی، پڑھتی تھی، وہی پارے میرے بچے کو یاد ہوتے، وہی پارے میرے بچے کو یاد ہوتے۔ ایسی بھی خواتین گزری ہیں میرے بھائی کہ زمانے حمل میں جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتی تھی، وہ چھوٹا سا بچہ ماں کے پیٹ میں رہ کے وہ پاروں کو یاد کر لی، 15 پارے اس کو یاد ہو۔ بہت بڑا دخل ہوتا ہے ماں کا۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ غالباً وہ بغداد یا کسی علاقے کو گئے، تو وہاں جانے کے بعد 60-70 لاکھ مسلمان ان کے ہاتھ پہ بیعت توبہ کیے۔ 70 لاکھ مسلمان بیعت توبہ، مطلب یہ ہے آئندہ سے ہم گناہوں والی زندگی نہیں گزاریں گے، اعمال صالحہ میں زندگی گزاریں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اور 7 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہو گئے ان کے ہاتھ پہ۔ تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ اتنے لوگ بیعت توبہ کیے اور اتنے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو گئے، تو ان کا دل بڑا باغ باغ ہو گیا، بڑے خوش ہو گئے۔ وہ سیدھا اپنے گھر گئے تو والدہ محترمہ نے پوچھا کہ بیٹا آج کیا بات ہے، تو ایک دم کھلا کھلا نظر آ رہا ہے اور بشاشت تیرے چہرے پہ نظر آ رہی ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو اس موقع پر خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ماں اصل میں بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ پر 70 لاکھ لوگ بیعت توبہ کیے اور 7 لاکھ غیر مسلم اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئے، اس وجہ سے میرا چہرہ کھلا ہوا ہے۔ اس موقع پر والدہ محترمہ نے فرمایا، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے، تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے۔ تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ماں وہ کیسے ذرا سنا دیجئے؟ تو ماں نے فرمایا، دیکھ جب تو میرے پیٹ میں آیا اور آنے کے بعد وضع حمل ہوا، جب بھی میں تجھے دودھ پلاتی تو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی، باوضو ہو کے میں تجھے دودھ پلاتی، یہ اسی کا اثر ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال۔ تو جتنے اہل اللہ با کمال شخصیات اس دنیا میں گزرے ہیں، ان کے پیچھے ان کی والدین کی محنتوں کا، قربانیوں کا بہت بڑا سفر ہے۔ جب جا کے وہ اس معیار پہ پہنچے، ہم بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے اور بڑی عظمت سے ان کا نام لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم اور عظیم نعمت اولاد کی۔ اولاد کو نور چشم بھی کہتے ہیں، نور نظر بھی کہتے ہیں، لخت جگر بھی کہتے ہیں، اور بڑھاپے کی لاٹھی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جو والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں پہ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، یہی بچے میری خدمت کریں گے، یہی بچے میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ ظاہر ہے ہم اپنے بچوں کی صحیح انداز پہ تربیت کریں گے، بچوں کو معلوم ہوگا کہ ماں کی خدمت کرنے پر کیا ثواب ملتا ہے، باپ کی خدمت کرنے پر کیا ثواب ملتا ہے۔ وہ بچہ جب اس کو جانے گا تو ماں کی خدمت بھی کرے گا، باپ کی خدمت بھی کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید میں حق تعالیٰ جل شانہ نے جہاں بھی اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ان آیتوں میں حق تعالیٰ جل شانہ نے معاشرے کے فرزندوں کو 6 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات یہ ہے، اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اسی کے سامنے آدمی کو اپنا ماتھا اور پیشانی جھکانا چاہیے۔ اس کے بعد 5 باتیں ایسی ہیں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق ہیں۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ اختصار کے ساتھ سنیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بچوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہیں بولنا، اف بھی نہیں بولنا۔ بولتے نا، ارے جاؤ جی، وہ تو بہت دور کی بات ہے، اف بھی نہیں بولنا بول کے بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو نہیں جھڑکنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بات کرو تو بڑے اچھے انداز میں،
نرم انداز میں محبت کے ساتھ ان سے بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اطاعت کا بازو جھکائے رکھنا، اور ان کے لیے اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہنا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا اور ہماری پرورش فرمائی، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے. یہ بچوں کی ذمہ داری ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. بچے کب اچھا سلوک کریں گے ماں باپ کا؟ جب ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے، اچھی تعلیم ان کو دیں گے. ظاہر ہے بچوں کو معلوم ہوگا کہ ماں کی خدمت کرنے پر کیا ثواب ملے گا، باپ کی خدمت کرنے پر کیا ثواب ملے گا، اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں بچے ماں باپ کی خدمت کریں گے. اس وقت کچھ چیزہ باتیں میرے ذہن میں آئیں. پھر ایک مرتبہ میں حافظ فخر الدین صاحب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے بہت بڑا کام لے رہے ہیں، اور اہلیان آتمکور کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ماشاءاللہ 160 طلبہ و طالبات یہاں زیور علم سے آراستہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہر قسم کا خیر مقدر فرمائے، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ پوری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.